بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم دیکھیں گے نماز استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ ساری ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی مانگنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی بھی کام، فیصلہ، رشتہ، کاروبار، سفر، خرید و فروخت یا کسی بھی اہم معاملے میں اللہ سے بہترین راستہ طلب کرنا ہے استخارہ کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اگر ہم کوئی فیصلہ، جیسے کہ موسٹلی تو لوگ رشتے کے لیے کرتے ہیں، شادی کے لیے، لیکن یہ ہر کام کے لیے کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے کہ ابھی آپ کو فیوچر میں کچھ کام کرنا ہے، آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے سپوز، یا پھر آپ کو کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، یا پھر کوئی اہم ڈیسیجن آپ کی لائف کا، آپ کو لائف پارٹنر کا چوز کرنا ہے، یا پھر آپ کو کوئی گھر بنانا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو جو امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے رہنمائی طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، یہی ہے استخارہ کی نماز، ٹھیک ہے؟ صحیح راستے کے لیے، دکون ہر ایک چیز کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں یہ امپورٹنٹ ہے، میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ استخارہ کی نماز ضرور کریں، اوکے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا ایسا سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری 1162۔ یعنی استخارہ بہت اہم عمل ہے اور ہر ضرورت میں سنت ہے، یعنی کہ جو بھی اہم کام ہے آپ کی لائف کا تو استخارہ ضرور کریں۔ اور دیکھیے استخارہ کب پڑھنا چاہیے، یہ نماز استخارہ ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ہے یہ۔ استخارہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے سوائے مکروہ اوقات کے، یعنی کہ جس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا، جیسے کہ میں نے کہا تھا جس ٹائم پہ سورج کا زوال ہو، ایک دم سے سورج فلی آ جائے اور غروب ہوتے وقت، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز کے ٹائم سے پہلے اور مغرب کی نماز سے ٹائم سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس 2 ٹائمز کے علاوہ آپ کبھی بھی کر سکتی ہے نماز استخارہ، لیکن جو بیسٹ ٹائم بتایا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا توجہ ہوتا ہے، انسان کا فوکس ہوتا ہے اور انسان آرام سے نماز پڑھ کے اپنا معاملات اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو بیسٹ ٹائم جو بتایا جاتا ہے عشاء کے بعد، لیکن اگر آپ سونے سے پہلے کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہے؟ استخارہ کی نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ دل میں بس استخارہ کر لیں کہ نماز کس لیے پڑھ رہی ہے آپ، جو بھی آپ کے کام ہے، جو بھی جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہی ہیں، اور رکعت نفل نماز 2 جسے عام نماز پڑھتے ہیں ہم، بس ویسے ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ بھی ویسے ہی نماز ہے، لیکن یہ نفل نماز ہے، 2 رکعت آپ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ نماز ختم ہونے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دعائے استخارہ سینڈ کر دوں گی، اگر آپ لوگ یہ چاہے تو یاد کر لیں اس کو، یا پھر اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں، جب بھی دعائے نماز استخارہ پڑھے تو اس کی دعا کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس سیو بھی نہیں ہے تو آپ گوگل میں جسٹ سمپلی سرچ کر لیں دعائے استخارہ، آپ کے سامنے آ جائے گی، اوکے؟ اور استخارہ کا نتیجہ کیسے پتہ چلے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے استخارہ کیا کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے چلے ابھی سپوز آپ نے کسی رشتے کے لیے یا پھر اپنے کسی بزنس کے لیے استخارہ کیا، اوکے؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا اس کا آنسر، کیونکہ ابھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ ایک غلط چیز یہاں پر پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں، کہ جیسے کہ ابھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ رہی ہے تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو خواب آئے گا، اگر آپ کو خواب میں وائٹ کلر یا پھر گرین کلر دکھے اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے، ریڈ کلر دکھے تو وہ غلط ہے، یہ بالکل بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعائیں سکھائی ہے، خواب کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اور ایک حدیث بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو، ایک سیکنڈ۔ ہاں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں استخارہ سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری 1160۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں خواب دکھایا جاتا تھا یا ہمیں رنگ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے، یہ سب بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا ہوتا کہ آپ نے جو استخارہ کیا ہے اس کی بنا پر آپ کو خواب آئیں گے، تو اتنی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مس کر دیتے، صحابہ کو بتاتے نہیں کہ یہ اس بات کا ذکر کہ جب آپ نے استخارہ کیا ہے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو پھر آپ کا یہ کام صحیح ہے، ایسا کہیں بھی مینشن نہیں ہے۔ بس لوگ اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ پھر استخارہ کی نماز کرتے ہیں، پھر اس خواب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں گرین دکھے یا پھر وائٹ دکھے۔ تو خوابوں کے بھی الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، خواب بھی 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب ہم جو دن تمام سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بنا پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پورا دن یہ سوچیں گے کہ استخارہ کی نماز پڑھ کے کہ ہاں وائٹ رنگ آ جائے، اور دل میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم جب استخارہ بھی کرتے ہیں نا لوگ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار چیک تو کر لوں کیا خواب میں آئے گا، ان کو کرنا وہی ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے ڈھال لی ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ استخارہ کر رہی ہے تو
ایک صحیح ڈیسیشن کے لیے کریں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ استخارہ کریے تو اللہ کے بھروسے کریں. توکل بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے. ایسا نہیں کہ پہلے تو آپ کے دل میں ایک انٹینشن ہوتی ہے بس نام کے لیے کریں، ہاں ہم استخارہ کریں گے تو کچھ برا نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نے پہلے سے نیت بنا لی، ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے نہیں جانتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تو آپ کی ہر ایک عمل سے واقف ہے، آپ کے ہر ایک نیت سے واقف ہے. اگر آپ استخارہ کریے تو اللہ سے اصل میں آپ چاہتی ہے کہ اللہ سے فیصلہ مانگتی ہے تو اس نیت سے کریں. ایسا نہیں کہ آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں نے یہی کرنا ہے، پھر بھی چلے چیک کرتی ہوں استخارہ میں کیا آتا ہے، پھر آپ کا پورا دماغ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ یہی آئے میرے خواب میں، پھر خواب ایسے ہی آتے ہیں. اور شیطان تو فلی فوکس ہوتا ہے کہ اس طرح کے خواب وغیرہ لائے، شیطان کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں. اور صبح سے شام آپ سوچ رہی ہے وہی، تو آپ کے دماغ میں وہی آتا ہے، پھر لوگ سمجھ لیتے کہ ہاں یہی چیز آئی، مطلب یہی میرے لیے صحیح ہے، کیونکہ آپ کے دل میں نیت ہی وہی تھی کہ آپ کو وہی کرنا ہے. تو پھر آپ کو جو بھی آئے خواب وہی کریں گی. پھر آگے جا کر خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بلیم کرنے لگتے ہیں نماز استخارہ کو، کہتے ہیں کہ ہم نے نماز استخارہ بھی کیا تھا اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ غلط ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ چیز ہے یہاں پر غلط. اگر آپ نے سچے دل سے استخارہ کیا تھا اور صحیح طریقے سے کیا تھا تو پھر آپ کے ساتھ برا نہیں ہونا تھا، کیونکہ آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا توکل ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اللہ آپ کے لیے صحیح کریں گے. مطلب صحیح کریں گے لیکن آپ نے خود اپنے لیے وہ گڈھا کھودا ہے. کہتے ہیں نا جو لوگ اپنے لیے گڈھا کھودتے ہیں اپنے لیے برائی کا تو وہ خود اسی میں گر جاتے ہیں، یہ والی بات ہے. اور رشتوں کے لیے بھی بہت سے لوگ یہی چیز غلطی کرتے ہیں کہ ان کو رشتہ آ گیا تو ایک تو پھر ایسے ہی سوچ لیتے کہ ہمیں وہاں کرنا ہے، چل استخارہ کر کے دیکھ لیتے کیا آتا ہے، پھر اسی پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ پورا وہی سوچ رہے تھے، آپ کے دماغ میں بھی وہی آگا، آپ خواب کو صحیح سمجھ لیں گے. اور دیکھیں جب رشتہ کر رہی ہے آپ اس کے استخارہ کر رہی ہے تو استخارہ کے ساتھ ساتھ استخارہ سے پہلے آپ نے رشتے کی چھان بین کرنی ہے، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، معلومات کرنی ہے، سارا پروسیس جو دنیاوی پروسیس ہے کہ ایک لڑکا ہو یا لڑکی کے بارے میں جتنی انفارمیشن آپ نکال سکتی ہے وہ نکالنے کے بعد آپ استخارہ کریں. ایسا نہیں چلے رشتہ آگے میں استخارہ کر کے دیکھ لوں گی اچھا ہے تو میں کر دوں گی شادی، ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ سے دعا بھی مانگ لیے تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. ایسا نہیں کہ میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے دعا کرتی رہوں گی بس اللہ 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 اور کچھ نہیں کروں گی میرے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، میجک ایسا نہیں ہوتا، آپ نے بھی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. ابھی دیکھیں اکثر وقات ایک ہی بار کافی ہوتا ہے استخارہ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر دل مطمئن نہ ہو تو 3 بار 7 بار بھی آپ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے. بیسٹ ہے کہ آپ 3 بار کر لیں، دل مطمئن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ایک ہی بار میں آپ نے استخارہ کی نماز پڑھی اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ نے مجھے صحیح دکھا دیا کہ یہ چیز میرے لیے صحیح ہے، تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر، ایک ہی بار کافی ہے آپ کے لیے. چلے اور بھی کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں میں. ایک تو پہلے تو میں نے جو پوائنٹ بتائی، خواب استخارہ کا نتیجہ معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے رزلٹ. ایک ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس بھی مسئلے کو لے کر، جس بھی کام کو لے کر آپ نے اللہ سے سوال کیا تھا پورے توکل کے ساتھ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، ہر چیز میں توکل ضروری ہے، بنا توکل کی آپ کا وہ کام صحیح نہیں ہوتا. اوکے، تو آپ نے دل میں اطمینان رکھنا ہے، دل میں ایک اطمینان آ جائے گا کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اگر صحیح ہوگا تو اطمینان آ جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام میرے لیے بھی صحیح نہیں ہے. ہمارا جو انٹیوشن ہے نا، جو ہم سکس سینس کہتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ ہماری ورک کرتی ہے. ہم نے بس اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے. اوکے. اور دوسرا ہے دل اس کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ کام آسان لگنے لگتا ہے اور صحیح لگنے لگتا ہے. اور تیسرا ہے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں اور ویز بنتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے اگر کام اچھا نہ ہو دل بوجھل ہو جاتا ہے یا کام میں مشکل ہونے لگتا ہے یا رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب آپ استخارہ کریں تو پورے توکل کے ساتھ کریں. دیکھیے آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ نے کبھی کیا ہے تو الحمدللہ میں نے کیا ہے تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے. وہ خواب پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، یا پھر یہ کام آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، کوئی بھی آپ کا اہم کام ہے اپنی لائف کا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ کے دل میں نیت صاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ چل استخارہ کر کے دیکھ لیتی ہوں میں نے کرنا تو یہ ہے، ایسا والا نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، تبھی آپ کو یہ سارے سائنس آپ کو نظر آئیں گے. اوکے. ادروائز آپ اس میں پھر الجھ جائے گی اور پھر بعد میں آ کے یہی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے استخارہ بھی کیا تھا اس کے بعد بھی یہ غلط ہو گیا، استخارہ میں تو اچھا آیا تھا، یہ کسی بھی چیز کو ہماری غلطی رکھنے کے بعد ہم سامنے والے کو بلیم کرنا اور نمازوں کو بلیم کرنا، حدیثوں کو بلیم کرنا، یہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے اوپر فوکس کریں. اگر کچھ غلط ہوا ہے تو پہلے اپنے آپ پہ دیکھیں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کرتے نہیں، پھر اور بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور یہ خواب پہ بالکل مت جائیے گا، ٹھیک ہے. صحیح طریقے سے کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور دیکھیں میں قرآن کی آیت بتاتی ہوں آپ کو، سورہ بقرہ 216،
ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو ہمیشہ یہ نہیں سوچنا کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اچھی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو. سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی, اور اللہ ہمیں اس میں مشکلیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, ہمارے لیے سائنس دے رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو اس غلط فہمی میں بھی نہیں رکھنا. جب بھی کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو آپ کے سامنے, ضروری نہیں کہ ہر اچھی چیز لگنے والی آپ کے لیے بہتر ہو. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ چیز بہتر لگ رہی ہے, مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, مجھے یہ کچھ بھی ہو, انسان ہو کچھ بھی ہو, آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے. ضد کر کے نہیں لگ جانا کہ مجھے چاہیے تو یہ چاہیے, ٹھیک ہے. ضد میں مانگی ہوئی آپ کو مانگے, میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ نہ مانگے, لیکن مانگے, لیکن وہ والی ضد نہیں کہ ہر حال میں جیسا بھی ہے مجھے بس یہ پسند ہے, مجھے یہی چاہیے. ہم پیرنٹس سے بھی ضد کر کے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اور پھر بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ کاش میرے پیرنٹس نے مجھے اس ٹائم پہ میری ضد کو قبول نہیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سے بھی ہم بہت ساری چیزیں ضد پہ مانگ لیتے ہیں کہ چاہیے تو چاہیے, پھر جب وہ مل جاتا ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں نکلتا تو پھر اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے, اللہ نے ہمارے ساتھ کیسا غلط کر دیا. دیکھیے آپ کے پیرنٹس, میں آپ کو پیرنٹس سے ایگزامپل دے رہی ہوں, پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جب آپ اتنی حد میں ضد میں آ جائے تو کہتے کہ چلے دے ہی دیتے, اس کو جب ملے گا تو تبھی اس کو انڈرسٹینڈ ہوگا. اسی طرح اللہ بھی جب آپ اس طرح بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ دے دیتے ہیں کہ چلو جو مانگا ہے دے دیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی مانگے, جو چاہیے مانگے, لیکن ضرور کہ اللہ میں نہیں جانتی کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں, بس میرے حق میں بہترین فیصلہ ادا کرنا. کیونکہ ہمیں ہر دنیا میں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہے, ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں. مانگے, اللہ سے مانگنے سے انکار نہیں کرنا, میں یہ انکار نہیں کری اور نہ ہی کہیں یہ کہا گیا کہ اللہ سے نہ مانگے, لیکن اللہ سے بہترین کی طلب کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے سورہ طلاق آیت نمبر 3, اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ پہ توکل کر کے کرنی ہے. اور سورہ انعام آیت نمبر 59, غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ بہترین چاہتا ہے آپ کے لیے کیا ہے, تو ہمیشہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے آپ نے فیصلے کرنا ہے, اور اللہ سے پورے سچی نیت کے ساتھ اللہ سے آپ نے دعائیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے سارے پوائنٹس بتا دیے. ہاں جی, چلے اوور آل سمری بتاتی ہوں میں. نماز استخارہ اللہ سے بھلائی طلب کرنے کی نماز ہے. آپ 2 رکعات نفل نماز کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتی ہے. جس ٹائم پہ نماز پڑھنے سے منع کیا اس کے علاوہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ رات میں پڑھیں, ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد جس بھی نیت سے آپ جس کے لیے پڑھنا چاہ رہی ہے وہ نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گی, اور اس کے بعد نماز استخارہ کی دعا کریں گی. اور اپنی الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتی ہے کہ اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے. اور یہاں پر نیت خالص ہونی چاہیے اور اللہ پہ پورا توکل ہونا ہے کہ اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے, گائیڈ کریں گے. اور دماغ میں ایک چیز رکھے, پھر دل میں ایک چیز رکھے, آپ استخارہ کریں گی تو وہ صحیح نہیں ہوگا. تو نیتوں کو درست کرے اور اللہ پہ پورا توکل رکھیے. خواب اس کا آنسر نہیں ہے, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کے لیے اللہ اس جگہ پہ راستے آسان کر دیں گے, تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے. استخارہ اگر ایک بار میں آپ کے لیے کافی ہے تو انف, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ایک بار میں تو 3 دن کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اوکے. اور ایک چیز میں نے بتانی تھی, ہاں, کہ بہت سے لوگ استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنی نماز دوسروں سے کیوں پڑھوائے بھائی؟ اگر آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اپنے لیے کریں. کیا 2 رکعت نماز آپ سے نہیں پڑھی جاتی؟ لوگ دوسروں سے کروانے لگتے ہیں. دیکھیے چلے اچھی بات ہے کہ آپ کسی سے کروا رہے ہیں, خود بھی کریں. دیکھیں جو چیز آپ کو کرنی ہے, جو آپ کو چاہیے وہ آپ نے کرنی ہے. بہت سے لوگ اسکالر سے کروانے لگاتے ہیں, امام سے کروانے لگاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نماز نہیں پڑھنی آتی؟ کیوں آپ کو دعا استخارہ نہیں پڑھنی آتی؟ کیوں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں؟ دیکھیے کسی پہ مت چھوڑے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو چاہیے تو آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طریقے سے آپ دیکھیے, جس چیز کو آپ کو قدر ہے, جو چیز آپ کرنا چاہ رہی ہے, جو فیلنگ, جو ایموشن آپ ایڈ کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں, کیا وہ کوئی مولوی, کوئی امام, کوئی دوسرا کوئی بھی اس طریقے سے آپ کے لیے مانگ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو کہیں پر یہ مینشن نہیں کیا کہ دعائے استخارہ نماز استخارہ دوسروں سے کروائے, نہیں مینشن کیا گیا. یہ نماز آپ نے خود کرنی ہے, خود پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنا کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ لوگ بس کسی سے بھی کروا لیتے ہیں اور ان کی بات پہ یقین کر کے نا پھر کر لیتے ہیں کچھ بھی. پھر غلط ہو گیا تو پھر جس نے نماز استخارہ پڑھی تھی نا اس کو گالی دیتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی آتی تھی. تو ہمیشہ نماز استخارہ خود کریں,
جو بھی ہو آپ کے لیے جو بھی چاہیے آپ خود کریں نا. آف کورس آپ دوسروں کے لیے دوسروں سے کہہ کے دعا کریں آپ کے لیے، آپ کے اچھے نصیب کے لیے، آپ کے اچھے کام کے لیے، خیر و برکت کے لیے، لیکن آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں. اوکے، یہ تو اوور آل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ دعا بھی شیئر کر لوں گی، اگر آپ چاہے تو یاد کر لیں یا پھر اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے عطا فرمائیں اور ہم سب کو ہر شر سے بچائے رکھے. آمین ثم آمین. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اپنے نارمل الفاظ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کہیں سے اس طریقے سے پیسیجز لا کے پڑھنے لگ جاؤں اس طریقے سے سمری کے طر پہ تو وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں آسان چیزوں کو پسند کرتی ہوں. تو میں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی آسان لینگویج میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہ ہوگا کہ میں اس طریقے سے بتا رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز آسان رکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو اتنا ڈیفیکلٹ، کچھ لوگوں کے لیکچرز اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے کچھ ورڈس کے لیے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ چیز میں نے جب میں نے اسٹارٹنگ میں اس سائڈ آئی تھی نا تو میرے لیے بہت مشکل تھا. میں نے کچھ لیکچر سنے تو مجھے کچھ ورڈ سمجھ نہیں آ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، وہ سامنے والا بول کیا رہا ہے، کیونکہ مشکل ہوتا ہے بھائی. اگر آپ کو کوئی آپ کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہے تو وہ بہت آسان ہوتا ہے. اگر آپ کسی لیکچر میں چلے گئی، بیان میں چلے گئی، وہ اچھے سے بیان کر رہا ہے لیکن وہ اپنی لینگویج میں کر رہا ہے یا پھر وہ اپنی عربک میں سارا بیان کر رہا ہے، آپ کو آتی نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تو جو چیزیں میں نے فیس کی ہے نا، تو اس لیے میں جو بھی بیان کرتی ہوں، جو بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، بہت آسان لینگویج میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اور آپ کو اس سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی سمجھنا ہے، کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے. جیسے بھی میسج دیکھتی ہوں تو پھر آپ لوگوں کا جواب بھی دے دیتی ہوں. چلیے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.